اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 کے اندر، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ اللہ نے میاں بیوی کو حکم فرمایا کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ جس طرح لباس پہن کر بندے کو زینت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، فرمایا کہ اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے سکون ہے اور ایک دوسرے کے لیے زینت ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے تو اس آیات کریمہ میں حکم دیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون ہے، ایک دوسرے کے لیے راحت ہے۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے گھر ہیں جن کے اندر جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں اور طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے یہ ہمارے گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر یہ جھگڑے کیوں ہیں؟ میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو میاں بیوی کے حقوق کی تعلیم نہیں دیتے۔ آج ہم اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم سکھاتے ہیں، دین کی تعلیم نہیں سکھاتے۔ دنیا کے ساتھ ان کا ربط جوڑتے ہیں اور دین کے ساتھ ان کا ربط نہیں جوڑتے۔ اور بیٹا ہے، بیٹی ہے، شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہم ان کو سب کچھ سکھا دیں گے، اگر نہیں سکھائیں گے تو میاں بیوی کے حقوق نہیں سکھائیں گے، اگر نہیں سکھائیں گے تو ان کو یہ نہیں سکھانا تم نے اپنی مستقبل کی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو یہ ایک ریزن ہے، ایک سبب ہے۔ اگر میاں بیوی کے حقوق نہ سکھائے جائے، میاں بیوی کے جو احکام ہیں، مسائل ہیں، اپنے بچوں کو نہ سکھائے جائے تو پھر گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو، آج ہم اپنی اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے ہم ہزاروں روپے، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اتنا پیسہ تو خرچ کرتے ہیں، کم از کم کوئی 500 1000 روپے کی ایک کتاب بھی ان کو ساتھ لے کے دیا کرو، جس کے اندر میاں بیوی کے حقوق ہے، میاں بیوی کا زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، تاکہ وہ اپنی اچھی زندگی گزار سکے، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ ایک خاوند کو پتا چلے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں اور ایک بیوی کو پتا چلے کہ خاوند کے حقوق کیا ہے۔ وہ ایک دینی کتاب پڑھیں گے تو ان کو پتا چلے گا۔ ہم ان کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں، دنیا کا مال بھی دیتے ہیں، شادی کے خرچے ایسے کرتے ہیں، بے حساب کرتے ہیں، فضول خرچہ کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی کتاب لے کے نہیں دیتے جس سے ان کی زندگی بہتر ہو جائے اور ان کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ اور ایک ریزن تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتے، ان کو میاں بیوی کے حقوق جو احکام ہیں وہ نہیں سکھاتے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری ریزن ہمارے معاشرے میں جو گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، طلاقیں ہیں، اور اس کے لیے دوسرا سبب موبائل ہے۔ موبائل کے اندر جو ہم نے دیکھا، معاشرے میں دیکھا، دوسرے لوگوں کو دیکھا، وہی ہم نے گھر کے اندر فرمائشہ کی، خاوند سے فرمائشہ کی، خاوند نے بیوی سے فرمائشہ کی۔ ان کے اندر اگر وسعت نہ ہو، وسائل نہ ہو اور ان کے معاملات نہ پورے ہو سکے، جب یہ فرمائشیں ہوتی ہیں یہ ساری تباہی ہو جاتی ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں اس موبائل کی وجہ سے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں اللہ نے دنیا بنائی ہے اچھائی کے لیے۔ آج ہم دیکھیں دنیا کے اندر اچھائی کم ہے، برائی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک موبائل بنایا گیا
لوگوں کی سہولت کے لیے، بہتری کے لیے، خیر کے لیے، لیکن آج اس موبائل کو خیر کے لیے، بہتری کے لیے، اچھائی کے لیے استعمال کم کیا جاتا ہے اور برائی اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ تو اسی موبائل کی وجہ سے لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں اور طلاقیں ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہر ایک مسلمان کو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ جو شادی شدہ ہیں، جب اپنے کام کار سے، اپنے کام کاج کر کے، ملازمت ہے، محنت مزدوری ہے کر کے اپنے گھر جائے شام کو، تو اپنی بیوی کو ٹائم دیا کرو۔ جو سارا دن ایک چار دیواری کے اندر بند ہوتی ہے، اس کے دکھ سکھ سنے کرو اور اس کو دکھ سکھ سنایا کرو، اس کو ٹائم دیا کرو۔ آپ ٹائم دیں گے تو پھر وہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گی۔ اور ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم سارا دن باہر گزاریں گے، شام کو گھر جائیں گے، گھر جا کے موبائل اٹھا کے بیٹھ جائیں گے، موبائل میں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، کسی کو کالے کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، اور بیوی وہاں بیٹھی ہے، پھر وہ غصہ کرے گی نہیں کرے گی؟ پھر گھر خراب ہوں گے نہیں ہوں گے؟ میں کہتا ہوں کہ جب گھر جاؤ بیوی کو ٹائم دو، ان کی باتیں سنو، ان کو باتیں کوئی سناؤ، اپنی زندگی کو بہتر کرو۔ اور اولاد اللہ نے عطا فرمائی، اولاد کو ٹائم دیں، ان کی تربیت کریں، ان کا مستقبل بہتر کریں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے، ہم گھر میں جاتے ہیں، بیوی کو ٹائم نہیں ملتا، اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے، موبائل کے لیے ٹائم ہے۔ موبائل کو ہم دیکھیں گے، اس کو ٹائم دیں گے، لیکن بچوں کے لیے، بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا یہ پیغام ہے ہمارا کہ ہمارے گھروں کی تباہی، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے، ہمارے گھروں کے اندر یہ طلاقیں، اس کا ایک سبب دین سے لا تعلقی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو میاں بیوی کے حقوق نہیں سمجھاتے، نہیں سکھاتے، اور دوسری وجہ یہ موبائل ہے جو ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ایک زہر بن گیا ہے۔ خدا را موبائل استعمال کرے تو اس کو بہتر اور خیر کے کاموں کے لیے استعمال کریں، برے کاموں کے لیے استعمال نہ کریں ان کو۔ تو یہ باتیں یاد رکھیں۔